من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تنافروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد ما قعد وقام. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد ما صلى وصام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم، معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جو عزت دی ہے وہ دین کی وجہ سے دی ہے، کیونکہ جس کے اندر دین ہے وہ انسان بنے گا، جس کے اندر دین نہیں ہے وہ جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ تین میں کہا ہے: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو سب سے بہترین، اپنے مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو امتیازیت دی ہے، جو بلندی دی ہے، جو مرتبہ دیا ہے، اس کی اہم جو بنیاد ہے وہ علم ہے۔ اگر علم نہیں تو یہ جانوروں میں سے ایک جانور ہے۔ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسوں کو جو چرانا بھی نہیں جانتے تھے، چرانے میں سب سے آسان چرانا اونٹ کا چرانا ہے، چونکہ اونٹ کو تو اللہ تعالیٰ اتنا فرما بردار، اتنا زیادہ اس کے اندر نرمی
اتنے بڑے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی زیادہ خوبیاں رکھا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی نشانیاں بیان کیا ان میں سے یہ بھی کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ اونٹ کو کیسے بنایا؟ اتنے بڑے جسے والا، اتنا لمبا چوڑا ہونے کے باوجود ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں آپ اس کی رسی تھما دیجیے، وہ اسے گھسیٹے گا تو وہ جاتی ہے. تو اس لیے فرمایا ایمان والا جو ہے وہ منجھے ہوئے فرما بردار اونٹنی کی طرح ہے. اسے چاہے آپ ٹیلے میں بٹھا دیجیے وہ بیٹھ جائے گا، اسے چاہے آپ جو ہے گرمی میں بٹھائیے بیٹھ جائے گا، سردی میں بٹھائیے بیٹھے گا، اپنے بٹھائیے بیٹھ جائے گا، پانی میں بٹھائیے بیٹھ جائے گا. اس کے اندر جو یہ خوبیاں آئیں گی، اس کے اندر جو یہ صفات آئیں گے، یہ اخلاق ہے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک زمانے میں اتنے زیادہ ذہنی اعتبار سے ان کے اندر ہوشیاری کی کمی تھی، اتنے زیادہ وہ دنیا کے اعتبار سے ذہانت میں پیچھے تھے کہ حضرت خطاب فرماتے تھے اے عمر تو کسی کا لائق نہیں، کسی کام کا لائق نہیں، اونٹ بھی کما کے آ جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قرآنی تعلیمات سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت سے سرفراز کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رائے کو قرآن کا حصہ بنا دیا. آپ یہاں سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ کو تو منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے، اس نے تو آپ کے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے. ابی بن سلول جو رئیس المنافقین ہیں وہ حضرت ابا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تہمت میں آگے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے میں آگے آگے ہر طرح کے جو دین کے اعتبار سے نقصان کے کام ہو سکتے ہیں اس میں آگے آگے آ رہا ہے. لیکن جو حضرت عبداللہ بن ابی ہیں جو کہ سچے صحابی ہیں، ان کے درخواست پر اللہ کے رسول آپ میرے والد کی جنازے کی نماز پڑھا دیجیے، میرے والد کے عیادت کے لیے تشریف لائیے، اس کے لیے کچھ کلمات اچھے کلمات آپ کہہ دیجیے، آپ کی دعا ان کے لیے نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے. یہ سب باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سن کر ان کا دل رکھنے کے لیے آپ آ رہے ہیں. تو حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نہ جائیے، چونکہ اس سے تو یہ تو منافق ہے، منافق تو کیا ہے کافروں سے زیادہ بدتر ہے. فوراً آیتیں اتر گئی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. اے نبی جی اگر چاہے آپ استغفار کیجئے یا نہ کیجئے، اگر چاہے آپ ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کریں تب بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا. یہ کیوں؟ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. یہ سزا ان کے لیے اس لیے ہے انہوں نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ٹھکرایا. دیکھیے بزرگان محترم کتنی خطرناک یہ وعید ہے. آج ہم بھی ہمارے بچے بھی اگرچہ زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، زبان قال سے تو نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارا زبان حال اللہ اس کے رسول کا صریح انکار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ کے رسول کچھ کہہ رہے ہیں، ہم کچھ کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول کچھ کروا رہے ہیں، ہمارا کام کچھ الگ ہے، ہمارا قول الگ ہے، ہمارا فعل الگ ہے، ہماری سوچ الگ ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارہا سوال کیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ پوچھئے وہ شخص جو جسے جانکاری حاصل ہے، وہ شخص جسے جانکاری حاصل نہیں ہے، جو علم رکھتا ہے، جو علم نہیں رکھتا، اس سے وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. جاہل ہے وہ جہاں بھی جائے گا اپنے سے خود بھی تکلیف دے گا اور دوسروں کو بھی تکلیف دے گا، ذریعہ بنے گا. وہی ایمان والا جہاں کہیں بھی جائے سامنے والا جتنا بھی
بدسلوکی کریں، یہ جو ہے اپنے اندر کی خوبیاں اس کے اندر سے مظاہرہ کرتا رہے گا۔ لہذا ایک صحابی آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اتنا زور سے گھسیٹا کہ آپ کے جو چادر کے نشانات آپ کے گردن مبارک میں پڑ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر پوچھا، اے میرے بھائی بتائیے آپ کی ضرورت کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ مجھے دیجیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بازو والے سے لے کر آپ نے کچھ دے دیا اور کہا کہ یہ قرض ہے، بعد میں میرے پاس جب مانگ آئے گا تو دوں گا۔ اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے توریت کی کتاب میں پڑھا کہ نبی رحمت جو آخری زمانے میں آئیں گے ان کے ساتھ آپ جتنا بدسلوکی کرو گے اتنی زیادہ ان کے خوبیاں کا مظاہرہ ہوگا، اتنی زیادہ ان کے اخلاق کے اندر اور زیادتی ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی جی آپ اخلاق کے بلندی پر، اخلاق کے بلندی، سب سے اونچے اخلاق، یہ اخلاق کی تکمیل، اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اخلاق ادھورا ہے، اخلاق نامکمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو اخلاق ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے تو وہاں کسی طرح کی ڈسپلن نہیں ہے، کسی طرح کے اخلاق نہیں ہے۔ آج ہمیں اتنا بہترین طریقہ چھوڑ کر ہم ڈسپلن سیکھنے کے لیے بچوں کو ایسے کانفرنس بھیجتے ہیں جہاں بچوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، بچوں کے ایمان کو سلب کیا جاتا ہے، بچوں کے خیالات کو بدلا جاتا ہے، بچوں کے نظریے کو بدلا جاتا ہے، بچوں کے سوچ کو، بچے کے طور طریقے کو، بچے کے جو زندگی کے لائف سٹائل کو بدلا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ طریقہ اختیار کرنا تمہیں کیا ہے مستی میں ڈالے گی، تم بیکورڈ ہو جاؤ گے، تم ترقی نہیں کرو گے، اگر ترقی کرنا ہے تو اس راستے میں آؤ۔ تو اسی لیے دیکھا گیا آج برتھ ڈے کا رواج اتنا بڑھ رہا ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا نہیں ہوا۔ کیوں؟ انہوں نے سوچ کو بدل دیا، انہوں نے نظریے کو بدل دیا۔ نقصان کی طرح جہاں نقصان ہو رہا ہے وہاں پر خوشی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ بچہ ہمارے عمر میں سے 20 سال کی کمی ہو گئی، ہم کیا ہے خوشیاں منا رہے ہیں، 20 سال کی کمی ہو گئی خوشیاں منا رہے ہیں، 40 سال کی کمی ہو گئی خوشیاں منا رہے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حسنین کے برتھ ڈے نہیں منایا، کبھی دیگر صحابی نے نہیں منایا، صحابہ اور آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتایا کہ اللہ کے بندے جب سے تو پیدا ہوا ہے، جب سے تو پیدا ہوا ہے دنیا تجھے اپنی پیٹھ دکھا چکی ہے، آخرت اپنا منہ دکھا چکا ہے، تو آخرت سے روزانہ قریب ہوتا جا رہا ہے، دنیا سے تو دور ہوتا جا رہا ہے۔ اگر تو 10 سال کا ہے دنیا سے تو 10 سال پیچھے ہو گیا، آخرت سے 10 سال قریب ہو گیا۔ اگر تو 20 سال کا ہے 20 سال دنیا سے دور، آخرت سے 20 سال قریب۔ اس طرح بزرگان محترم ہماری عمر جیسی جیسی بڑھتی جا رہی ہے، ہم آخرت سے موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کیسا پاگل پن ہے، ہماری موت قریب ہوتی جا رہی ہے، ہم خوشی منا رہے ہیں۔ کیا ہم نے واقعتاً موت کی ایسی تیاری کر لی جس سے خوشی کرنا، خوشی منانا، کیک کاٹنا اور دوسروں کے لیے وش کرنا یہ کیا ہے ضروری ہو گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایمان والا واقعتاً ایمان والا ہو جائے اس کا موت کا دن اس کے لیے عید کا دن ہے، اس کے موت کے دن کہا جائے گا ہاذا یومکم الذی کنتم توعدون، اے میرے بندے یہی وہ دن ہے جس کے بارے میں تمہارے بارے میں وعدہ کیا گیا کہ آج کے دن کے بعد تمہارے لیے اتنے دن بیمار رہے، اس کے بعد کوئی بیماری نہیں، اب تک غم کے پہاڑ تم پر ٹوٹ پڑتے رہے، اس کے بعد کوئی غم نہیں، اب تک تکلیف پر تکلیف تم پڑھتے رہے، اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں، اب تک تم نے بھوکا پیاسا زندگی گزارا، اس کے بعد کوئی بھوکا نہیں، اس کے بعد لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، کسی طرح کی لغویات کی بات آپ نہیں سنیں گے سلامتی کے علاوہ۔ یہ ہے بزرگان محترم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے یہاں عیش و عشرت کی زندگی اختیار کرنے کے لیے نہیں، مزے کی زندگی اختیار کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے سبق پڑھا کر ہمیں دنیا میں بھیج دیا۔
وہ سبب کیا ہے؟ من ربک، اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے عالم ارواح میں پوچھا، تمام مسلمانوں سے، دنیا میں تمام بسنے والے انسانوں سے، اس نے کسی طرح کی تفریقہ نہیں، یہ مسلمان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سب ایک ساتھ تھے۔ اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا قالوا بلی، اے باری تعالیٰ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو چیک کرنے کے لیے کیا یہ اس اپنے دعوے میں سچا ہے، یہ جو بول رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، روح کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ بھی بچوں کی ضرورت ہے، نہ لباس کی ضرورت ہے، نہ تو اسے اے سی کی ضرورت ہے، نہ تو اسے گرمی لگتی ہے، نہ تو اسے سردی لگتی ہے، کسی طرح کی اسے ضروریات سے ہوتا ہے، پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی بدن کے اندر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے بندے، میرے اندر ایک ایسا میرا فرما بردار ہے، اس نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی ہے، جب میں کہتا ہوں اسے اس کے اندر جا تو وہ جاتی ہے، آ جاتی ہے۔ اس لیے بزرگان محترم، ہمارے اندر اگرچہ ہمارے آنکھ نافرمان ہیں، ہمارے کان نافرمان ہیں، ہمارے زبان نافرمان ہے، ہمارے ہاتھوں پیر نافرمان ہے، لیکن ایک اللہ کا فرما بردار ایسا ہمارے اندر ہے، اس کے بغیر ہمارا کوئی، ہم جو ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ وہ چیز اگر نکل گئی ہمارا نام بھی چلا گیا۔ اگر اس نے وہ چیز کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، وہ یہ نہیں پوچھتے کہ حاجی صاحب کو کب اٹھا رہی، حاجی صاحب کا سفر کب ہے، یہ نہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ جنازہ کب اٹھا رہے ہیں، میت کو کب اٹھا رہے ہیں۔ وہاں ساتھ بھی گیا، ابا باپ بیٹا، اب اپنا ابا کو کہنے کا ابا کو کب اٹھانے بولنے کی بھی گوارا نہیں کرے گا۔ یہ ہے بزرگان محترم، دنیا کی جو حیثیت ہے وہ ایک دم کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھیجا ہے اس سبق کو پختہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آج اسی سبق کو بگاڑنے کے لیے طرح طرح کے محنتیں کی جا رہی ہیں، نیو ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے، دیگر ناچ گانوں کے ذریعے، دیگر ہمارے بچوں کے موبائل کے گیم کے ذریعے بچوں کو اتنا زیادہ میوزک سنایا جا رہا ہے، میوزک سنایا جا رہا ہے کہ ہمارا بچہ منافق ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا، ان الذین ینبت النفاق کما ينبت الماء الزرع، کہ گانا میوزک نفاق کو اس طرح اگاتا ہے جس طرح پانی سے پودا اگتا ہے۔ تو آج کی جو ہم جو ہے کوشش کرنے کے باوجود ہمارے بچے روزانہ بگڑتے جا رہے ہیں۔ بزرگان محترم، اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی۔ اسی لیے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب راجیو گاندھی نے اسکول میں کچھ مورتی پوجا کو لازم کر دیا تھا تو حضرت گئے، جا کر راجیو گاندھی سے ملاقات کی اور کہا کیا آپ یہ چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا بند کر دیں؟ اس کے بعد حضرت نے یعقوب علیہ السلام کا وہ واقعہ جو یعقوب علیہ السلام نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو مخاطب کر کے کہا، اس کو آپ نے اسے سنایا اور پورے ہندوستان میں اس بات کو پھیلایا۔ الحمدللہ اس کے برکت سے وہ جو ہے اپنا وہ قانون واپس لے لیا۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے والد صاحب نبی ہیں، ان کے دادا نبی ہیں، ان کے بیٹے نبی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یہ بھی بہت زیادہ عزت والے، ان کے باپ بھی عزت والے، ان کے دادا بھی عزت والے، ان کے پردادا بھی عزت والے، اتنے زیادہ عزت والے، اتنا بہترین سلسلہ نسب کسی کا نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کا اتنا بہترین سلسلہ نسب ہے۔ یوسف علیہ السلام نبی، ان کے باپ والد صاحب نبی، ان کے دادا نبی، ان کے پردادا نبی،
اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو بلا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اللہ پوچھتا ہے اے لوگوں کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا؟ جب موت کا وقت قریب آیا یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، پوچھا کہ میرے بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ دیکھیے نبی ہیں، نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سے قیامت تک انہی کے نسل میں اللہ نے چلایا، لیکن جاتے ہوئے ان کو پراپرٹی کا ڈر نہیں، جائیداد کا ڈر نہیں، کھانے پینے کا ڈر نہیں، جو ڈر ہمیں لاحق ہے میرا بچہ کیا کھاتا پینا، تو اس وجہ سے اس طرح کی کمائی کماتے ہیں، نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں. میرے بچے کے واسطے میں وہ کرنا، میرے بچے کے واسطے یہ کرنا، میرے بچے کے واسطے یہ کرنا، اس طرح کرنے کے لیے بزرگان محترم ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں. بہن کا بھی مان لیا، حق مان لیا، بھائی کا بھی مان لیا، اور اپنے بچوں کے فیوچر کو سمجھنا ہے محفوظ. خدا کی قسم کبھی اس کا فیوچر محفوظ نہیں ہے، اور جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے. چونکہ ان الباطل كان زهوقا، جو باطل ہے جو ناحق ہے وہ تو مٹنے ہی والی چیز ہے. جو حق ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ قائم رکھتے ہیں. اگر حق کے ساتھ چھوٹا سا مختصر نظر آ رہا ہے، ایک چھوٹی سی چیز نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دینے والے ہیں. چونکہ اس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، اس کے ساتھ اللہ کا غصہ ہے. تھوڑا سا ہے لیکن اللہ کی رحمت ہے، وہاں بہت زیادہ ہے لیکن اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت ہو جائے جس پر ہو جائے اس کا کوئی گارنٹی نہیں کب ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا غصے کی وجہ سے کب زمین سے نکل جائے، کب وہ ختم ہو جائے، کب اس کے اندر بے برکت بھی آ جائے. بزرگان محترم بتا دی قارون کے مثال کو اپنے سامنے رکھیے کہ اتنا سارا مال اللہ کہہ رہے ہیں اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت تھک جاتی تھی. اتنا بڑا مال، اتنا بڑا سرمایہ والا، لیکن اللہ کا غضب جب اس کے مال پر پڑا تو وہ بھی اس کے مال کے ساتھ قیامت تک دستہ ہے. لہذا بزرگان محترم اب وقت ہے ہمارے بچوں کے بارے میں ہم فکر مند ہوں، چونکہ آگے کے حالات اتنا زیادہ خطرناک ہے، چاہے دجال کے ذریعے ہو چاہے دیگر فتنوں کے ذریعے ہو. لہذا الحمدللہ ہمارے مدرسہ مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا میں انشاءاللہ آج سے مکتب کا آغاز ہو رہا ہے. یہ کیا ہے بڑی ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ بچے کی جو آدھی ذمہ داری ہے وہ مکتب اور مدرسے والے لے لیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں خود کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی اہل جہنم کی ایندھن سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. پتھر کو بھی اللہ تعالیٰ یہ ایندھن بنائے گا، چونکہ جس کو وہ معبود بنایا، اگر کسی بلڈنگ کو اس نے معبود بنایا ہوگا اللہ تعالیٰ اس بلڈنگ کو اس کے ساتھ جوڑ دے گا. چونکہ اس نے اللہ کو رب نہیں مانا بلکہ اس بلڈنگ کو اس نے مانا کہ میرے اگر بھاڑا نہیں آئے تو میں کیا کروں گا، میں کیسے جیوں گا. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں بھاڑا آئے یا نہ آئے، تجھے تیرے لیے کچھ آمدنی ہو یا نہ ہو، پالنے کی ذمہ داری میری ہے. تو اس لیے کاروبار کرنا، حلال طریقے سے کرنا، یہ کیا ہے دکان کھولنا ہمارا کام ہے، گاہک بیچنے والی ذات اللہ کی. یہ ہمارا یقین ہے. کبھی ہمارا یقین یہ نہیں رہا دکان بند ہوگا تو کیا کرنا، یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا. ماشاءاللہ یہ 2 سال جو ہم پر گزرے ہیں یہ ہمارے ایمان بنانے والے سال ہیں. اس میں اللہ نے بتا دیا دکان کے بغیر بھی میں تمہیں زندہ رکھ سکتا ہوں، کمائی کے بغیر بھی میں تمہاری زندگی کے لیے کیا ہے جو ایام ہے اسے آگے بڑھا سکتا ہوں. مہینے تمہارے گزر جائیں گے. اس سے معلوم ہو رہا ہے چاہے جتنا بھی اسٹرگل ہو ہماری دنیا کی زندگی ختم ہو جائے، اگر آخرت ہمارا کامیاب ہے، آخرت کے اعتبار سے ہم سیف ہیں، ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. چونکہ اس غم کے بعد، اس مصیبت کے بعد، اس تکلیف کے بعد کوئی تکلیف نہیں. لہٰذا بزرگان محترم
الحمدللہ اس میں بڑوں سے لے کر چھوٹے تک کے لیے تمام بچوں کے لیے کلاسز کے انتظامات کیے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں ایک ایسے طالب علم بھی ہیں ماشاءاللہ جو ہیں 60-70 سال کے، الحمدللہ انہوں نے 2 پارے حفظ بھی کر لی۔ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات، اگر وہ اسی دوران پر انتقال بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کو حفاظ کے ساتھ اٹھائے۔ آج ہمیں بڑے سے بڑے مالدار بننے کی ہمیں خواہش ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے مالدار بننے کی خواہش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی وجہ سے آپ پر اتنا زیادہ غم طاری ہوا، اتنا زیادہ آپ اس سے متاثر ہوئے کہ 40 دن 1 مہینے سے زیادہ تک آپ نے فجر میں قنوت نازلہ پڑھا، اور جو ظالمین ہیں ان کے حق میں بد دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا تب آپ نے بد دعا نہیں کی، مہاجرین نے پورا ڈھیر سارا ان کا مال چھوڑا تب آپ نے کوئی افسوس نہیں کی، لیکن افسوس کیا تو صحابہ اکرام کی شہادت، وہ بھی وہ صحابہ جو حفاظ تھے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن کی عظمت، قرآن کی قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنا زیادہ ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہمارے یہاں جو اسکول میں جانے والے جو بچے ہیں ان کے لیے پارٹ ٹائم اس کا بھی انتظام ہے۔ بچے کے آپ جو ہے بچوں کو کیا ہے ہمت کے ساتھ ہمارے یہاں آپ حوالے کیجئے، اب ہماری ذمہ داری ہے بچوں کو بہتر سے بہتر ان کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرنا، ان سے ان کو نکھارنا، یہ جو ہے استاد کا کام ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پورے محلے میں تقریباً 800 گھر ہیں، لیکن 800 بچے کہاں جا رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کرنا ہے، کچھ بھی معلوم نہیں۔ آپ چاہے بچے کو ڈاکٹر بنائیں، سائنسدان بنائیں، اسے جو چاہے بنائیں، پہلے مسلمان بنائیں۔ اگر ہمارا بچہ مسلمان ہو جائے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کبھی وہ بگڑے گا نہیں، کبھی وہ رشوت خور نہیں ہوگا، کبھی وہ سود خور نہیں ہوگا۔ اگر وہ انجینئرنگ کر رہا ہے وہ صحیح انجینئرنگ کرے گا، غلط پلان نہیں کرے گا، الٹا سیدھا پلان کرے گا، ایسی ویسی بلڈنگ بنے گا جو بنانے والے کے لیے مصیبت ہے، بازو والے کے لیے مصیبت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ٹائم گارڈن میں دیگر کئی علاقوں میں ایسے انجینئرنگ جو ایسے ویسے بیکار جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، انہوں نے ایسے بلڈنگ بنائے کہ بازو والے بھی اس سے پریشان کہ ان کا گھر بھی گر گیا، ان کا گھر بھی گر گیا۔ اگر بچہ ہمارا سچا مسلمان ہوگا کبھی اس طرح کا کام نہیں کرے گا جس سے اس کا بھی نقصان ہو، پیسے جو لگا رہا ہے اس کا بھی نقصان ہو، پاس والے کا بھی نقصان ہو۔ اسی طرح اگر آپ ڈاکٹر بنا رہے ہیں وہ سچا پکا ڈاکٹر بنے گا، ایمانداری کے ساتھ وہ کمائے گا، کبھی وہ دھوکہ نہیں دے گا، 300 کی دوائی کو 3000 میں نہیں بیچے گا۔ اس طرح کی جو دھوکے بازیاں جو ہوتی ہیں بزرگان محترم، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے سامنے آخرت نہ ہو۔ جس کے سامنے آخرت ہے وہ ہر مرحلے میں ڈرے گا، ہر جگہ ڈرے گا، باپ کو جواب دیتے ہوئے ڈرے گا، ماں کو جواب دیتے ہوئے ڈرے گا، چوری کرتے ہوئے ڈرے گا، نماز کو چھوڑتے ہوئے ڈرے گا۔ ہر چیز اس کے سامنے آخرت سامنے حائل ہوگی تو اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہوگا، اپنے مقصد کو آخرت بنائے گا، جس کی وجہ سے والدین کی خدمت ہو، بڑوں کی عزت ہو، چھوٹوں کی شفقت ہو۔ یہ سب کی سب چیزیں دین ہی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ دنیا تو کیا سکھاتا ہے، تو خوددار ہے، 15 سال کا ہونے کے بعد تیرے پر کسی کا حق نہیں ہے، تو اپنی مرضی کی زندگی جینا، تجھے نہ مال کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، نہ مال کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، نہ تو کا خیال کرنے کی ضرورت ہے، نہ گھر کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اپنا بادشاہ ہے، جو جیسا چاہے جی۔ یہ کیا ہے دنیاوی اصلی تعلیم یہ سکھاتا ہے، لیکن اسلام یہ سکھاتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا معاملہ کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ آگے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو نہ جھٹکانا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے ڈسپلن سے بات کرنا، ادب سے بات کرنا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اور انہیں اف تک نہ کہنا۔ بزرگان محترم، یہ سب چیزیں ہمارے بچوں کے اندر اگر آنا ہے، ہم
گھر میں رکھ کر اپنے بچوں کے تربیت نہیں جیتے، چونکہ یہ جو مساجد ہیں یہ ہمارے لیے پاور ہاؤس ہیں. اسی لیے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب فرماتے ہیں مسلمان کے لیے ضروری ہے 3 میم سے اپنے آپ کو جوڑ لے. ایک تو مسجد سے جوڑے، دوسرا مدرسے سے جوڑے، تیسرا جو ہے مفتیان کرام اور علماء کرام سے جوڑے. ان 3 میم سے جڑیں گے انشاءاللہ ہماری جو آخرت ہے وہ سیف ہوگی، دنیا بھی ہمارا سیف ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، علم کا صحیح جذبہ نصیب فرمائے. ہمارے محلوں سے اللہ تعالیٰ حفاظ اور علماء پیدا فرمائے کہ ہمارا جو محلہ ہے سارے عالم کے لیے وہ کہے نمونہ بن جائے، سارے پورے اس کے لیے ہمارا محلہ نمونہ بنے کہ علم کے اعتبار سے یہ محلہ جو ہے یہ نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ذمہ داروں کے اس قربانی کو قبول فرمائے، ہمارے مصلیان کرام کی آمد کو قبول فرمائے.